السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ اسد کیسر نے آج یہ کہا کہ جی ہم سے استعفے مانگے جا رہے ہیں، زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی۔ اب کون دباؤ ڈال رہا ہے، وہ انہوں نے اشارتاً تمام باتیں آج کی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوں گے نہیں، بار بار اسی پر بحث بھی ہو رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب زیرک سیاستدان ہیں، آج بھی انہوں نے گفتگو فرمائی اور مدارس بل پر کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی، بات نہیں مانی گئی تو فیصلہ میدان میں ہوگا۔ اور پھر وفاق المدارس کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی کہا گیا کہ جی عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ مولانا صاحب ڈٹے میں اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بل منظور ہو چکا، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، یعنی ایکٹ بن چکا ہے، اور وہ ٹیکنیکلی طور پر بات کر رہے ہیں، لیکن حکومت ظاہر ان چیز کو نہیں مان رہی۔ لیکن ابھی پروگرام سے کچھ دیر پہلے کامران ٹزوری صاحب، گورنر سندھ اور ایم کیو ایم کے دیگر لوگ وہاں پہنچے اور مولانا صاحب سے انہوں نے بھی ملاقات کی اور سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ خالد مغول صدیقی صاحب بھی وہاں موجود تھے جو کہ وزیر تعلیم ہیں، اور چونکہ مدارس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں وزارت تعلیم کا بڑا اہم رول بھی رہا ہے کہ وزارت تعلیم سے منسلک نظام کا خاتمہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے طاہر رشید صاحب انہوں نے بھی کہا ہے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ضمیر گھمر صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری عثمان موجود ہیں، جے آئی ایف اے کے سینئر رہنما، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں جاؤں گا کہ قاری صاحب آپ سے اس لیے آغاز کیا جائے کہ مولانا صاحب بالمدارس اور تمام باتوں پر ایک عجیب سی پورے ملک میں ٹینشن طاری ہے کہ جناب اس پر ہوگا کیا، مولانا صاحب کا جو سٹینڈ ہے وہ الگ ہے، اور جبکہ ہم بات کریں چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور دیگر لوگوں کی تو وہ کہتے ہیں 18,600 مدارس وزارت تعلیم کے تحت اور 2019 میں جو معاہدہ ہوا تھا رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے جو رجسٹرڈ ہو چکی۔ تو سر وجوہات کیا ہیں، آپ لوگ بضد ہیں کہ وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں آئیں گے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ ہم بضد نہیں ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے اس پہ نہیں آئیں گے۔ گزارش یہ کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی وزارت تعلیم کے پاس جائے، وزارت خارجہ کے پاس جائے، وزارت داخلہ کے پاس جائے۔ ایک چیز جو مسلمہ حقیقت ہے اور وہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ وزارت تعلیم پر تو حکومت نے ساری ڈیٹیل مولانا نے اسمبلی میں بھی کی ہے اور گفتگو میں بھی ہوتی ہے کہ حکومت کی یہ خواہش تھی، لیکن خود حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب جن 18,000 طلبہ کی مدارس کی بات ہو رہی ہے اور 22 لاکھ طلبہ کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں مدرسے کا آدمی ہوں، اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اگر ان کے پاس 22 لاکھ ہے تو ادھر وفاق تمام تنظیمات مدارس کے پاس جو ہے وہ بھی کوئی 23 لاکھ کے ہے، تو یہ اتنے بچے کہاں ہیں، کس مدرسے میں ان کے پاس ہیں؟ میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، میں کسی کی وہ کیے بغیر، اور اصل مسئلہ ہمارا سنجیدہ مسئلہ ہے، آئینی مسئلہ ہے، اور وہ کل بات بھی ہو گئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو خواہ بیچ میں ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے، یہ پہلے کہاں تھے؟ جب سینٹ اور قومی اسمبلی سے 26ویں آئین ترمیم پاس ہوئی، اس میں یہ سب کچھ تھا۔ اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے، کس طرح آئی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں۔ اب کہیں کہا جا رہا ہے کہ 18,000 مدارس اور 22 لاکھ طلبہ۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ ان 22 لاکھ طلبہ میں کہوں طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس 22 لاکھ طلبہ ہیں، ہاں اس میں ناظرہ کے بچے بھی ہیں، قاعدہ کے بچے بھی ہیں۔ انہوں نے جو مدارس رجسٹر کیے وہ مساجد میں مکاتب ہیں، ان مکاتب کو رجسٹر کیا ہوا ہے۔ اب ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ میں نہیں کہنا چاہوں گا۔ سر دیکھیے، جامعہ رشید جیسے مدارس موجود ہیں۔ رشید تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے نا، وہ نہیں، جامعہ رشید تو ایک ادارہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ اسی طریقے سے اور بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اس سسٹم میں جو کہا جا رہا ہے کہ 18,000 مدارس اور 22 لاکھ طلبہ، ان سے 3-4 زیادہ سے زیادہ 10 مدارس کو نکالنے کی جو طلبہ ہیں، باقی میں طلبہ نہیں ہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھتا ہے، کوئی جو ہے
قاعدہ پڑتا ہے. جس طرح مسجدوں میں ان لوگوں نے صرف وہ جو ATC سے کیوں خامخواہ یا تو آپ لوگ مجھے مت کیا کرو. ایک بات ہم کہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے خود بڑوں نے ان کے اس کا اظہار کیا ہے کہ ATC سے اتنا خرچہ وہ ملتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. فی مدرسے میں کوئی ماہانہ جو پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ تو مساجد میں دیے جا رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں. ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے, ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہم نے صرف مدارس نہیں قاری صاحب, مدارس بھی تو ظاہر انڈسٹری بن چکے ہیں نا اب, یہ بھی تو ایک نہیں ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ابھی اگر 2 سال سے یہ ہو رہا ہے تو قیام پاکستان سے اب تک مدارس کس طرح چل رہے تھے؟ وہ تو 1860 کا جو جی وہ قوانین موجود تھے. جہاں پڑھا ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے جن مدارس میں پڑھا ہے. ابھی بھی ان کے یہ جو اساتذہ ہیں ان اساتذہ کو یہ کیوں نہیں سمجھتے اور یہ بڑے سمجھدار آ گئے ہیں. تو گزارش صرف اتنی ہوگی کہ ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو جو بات کر رہے ہیں نہیں مسئلہ نہیں ہے قاری صاحب, تو پھر نہیں بات تو سنیں نا, چیئرمین پاکستان علماء کاؤنسل نے جو کہا ہے چھوڑیں یہ ان کو چھوڑ دیں. کیوں خواہ ہم ابھی آپ سے ان کو چھوڑیں, ان کو مانتے ہی نہیں آپ. صحیح جید علماء ہے وہاں. میں نہیں مانتا ہوں, میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ میں ان کی حقیقت کو جانتا ہوں. آپ اور کچھ سننا چاہتے ہیں تو بولیں. نہیں تو کیا مطلب سر اس کی کیا ہمارا مسئلہ بالکل قانونی ہے. جید علماء نہیں ہے اس کا مطلب آپ نہیں مانتے. قانونی مسئلہ ہے, ورنہ میں آپ نہیں سنیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. ہمارا بالکل سمپل قانونی مسئلہ ہے, آئینی مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک بات ہو رہی ہے, چل رہی ہے, اچھے ماحول میں ہو رہی ہے. آج اسمبلی میں بھی ہوئی ہے, کل تمام تنظیمات مدارس کے طرف سے بھی موقف آ گیا ہے. سر اگر اچھے ماحول میں قاری صاحب سن تو لینا, قاری صاحب اچھے ماحول میں اگر بات ہو رہی ہے تو پھر فیصلہ میدان میں ہوگا والی بات تو نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہمارا اور حکومت اور صدر مملکت کا ہے. اس سے نہ کسی اور کونسل کا تعلق ہے نہ کسی اور کا تعلق ہے. کسی نے اپنی نوکری کرنی ہے تو کریں, یہ پہلے بھی نو کرتے ابھی بھی نو کریں اور کرتے رہیں, ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. گھمرو صاحب صدر مملکت سے مسئلہ ہے, انہوں نے دستخط نہیں کیے, اور آپ چونکہ آئینی ماہر بھی ہیں, یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی ظاہر آصف الزرداری صاحب ظاہر پیپلز پارٹی سے تعلق بھی ہے, چیئرمین بھی ہیں, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں مولانا صاحب یا بھی قاری صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ جی 2 مرتبہ واپس جانے کے بعد ظاہر ایکٹ بن چکا, بل منظور ہو چکا, تو اب نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے, یہ قانونی اور آئینی طور پر کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بات تو ان کی درست نہیں کہ ایک مرتبہ اعتراض لگا کر واپس کیا گیا, وہ کہتے ہیں پھر دوسری مرتبہ آیا اور دوسری مرتبہ بھی رکھا رہا اور واپس کر دیا گیا. 10 دن کہا جاتا ہے جی کہ اگر ہو جائیں اور اس کے بعد پھر خود بخود وہ بل جو ہے منظور ہو جاتا ہے. جی بیرسٹر صاحب اس طرح سے نہیں ہے. جب پارلیمنٹ بل پاس کرتا ہے اس طرح سے نہیں ہے, جب پارلیمنٹ بل پاس کرتا ہے تو وہ پھر پاس ہونے کے بعد صدر کے پاس جاتا ہے, اور صدر جو ہے وہ اسے ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کو دوبارہ بھیج سکتا ہے. اور آئین کے آرٹیکل 75 میں پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر پارلیمنٹ وہی بل پاس کرتی ہے تو پھر وہ جاتا ہے صدر کے پاس, اس کے 10 دن کے بعد اگر صدر صحیح کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے پھر لا ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ بل پاس کرے گی وہ 10 دن میں لا بن جائے گا, ایسے نہیں ہے. وہ صدر کے پاس جائے گا, صدر اس کو اگر ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجتا ہے تو اس کو پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ ہوگی, اس میں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس طرح اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اب چونکہ اعتراض لگا کر انہوں نے بھیج دیا ہے, اب جوائنٹ سیشن ہوگا اس سے منظوری ہوگی, ادروائز تو پھر منظور نہیں ہوگا. قاری صاحب سن لیا آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو منظور ہی نہیں ہوا. مولانا صاحب اگر فرما رہے ہیں بل منظور ہو چکا, ایکٹ بن چکا. یہ ہمارے محترم ہیں, ہمارے بھائی ہیں, گزارش یہ ہے کہ جب یہ دونوں اداروں سے پاس ہوا تو پھر بھیج دیا گیا صدر مملکت کے پاس. جی جب بھیجا گیا تو صدر مملکت نے ایک اعتراض لگا کے واپس بھیجا, اور وہ اعتراض قومی اسمبلی کے اسپیکر نے, چونکہ اسپیکر کے پاس آنا تھا اس لیے کہ آخری اس ادارے سے پاس ہوا تھا, تو قومی اسمبلی کے, یہ ریکارڈ پر ہے, یہ کوئی ایسی بات میں ہوا کی نہیں کر رہا ہوں, قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اس کو تصحیح کر کے اور اس کو قلمی غلطی ظاہر کر کے وہ واپس بھیج دیا صدر مملکت کے پاس. یہ غالباً 29
अक्टूबर के या 28-29 अक्टूबर को भेजा। अब फिर जब वहां से वो ऐसा हुआ तो उसके बाद जब एक एतराज, इनको भी ये भी जानते हैं कानूनदान है कि सदर मुमलिकत या सदर हाउस या एक एतराज की बात होती है, वो हक है, उनका इख्तियार है। जब वो आ गया और उसके बाद किया है तो फिर 13 नवंबर को ये बात सामने आई है, लेकिन कोई एतराज कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट या स्पीकर तक नहीं आया। एक बात आ गई सामने तो उसको, ये बड़ों की बात है, हम उसमें, मैं नहीं चाहता हूं कि जो अच्छा हमारा ताल्लुक है और एक अच्छे अंदाज का है, वो कानूनी चीजों को देखकर ये हजरात उसको मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से ये हल हो जाएगा। और इसमें जो एतराज था, एतराज के बाद जो दोबारा आना होता है तो दोबारा 10 दिन में अगर कुछ चीज नहीं आती है, 10 दिन में अगर ये वापस नहीं आते, एतराज हो जाता है तो फिर ठीक है। अगर 10 दिन गुजर जाए, कोई एतराज आते हैं तो उसकी वो एतराज नहीं माना जाता, एक्ट बन जाता है, एक्ट बन जाता है। 13 दिन के बाद आया है, 13 दिन के बाद बात आई है एतराज की। ये टेक्निकल बात आपकी दुरुस्त है। ये जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये दुरुस्त है जो कारी साहब फरमा रहे हैं, चूंकि एक दफा एतराज होकर गया, वापस आया, फिर पड़ा रहा 13 दिन तक, 10 दिन गुजरने के बाद फिर एक्ट बन गया, फिर तो नोटिफिकेशन होना चाहिए। मुझे इन डिटेल्स के बारे में ये मीडिया में आए हैं, क्योंकि सदर के पास जब बिल जाता है तो वो रिकंसिलिएशन के लिए भेजता है। पहले रिकंसिलिएशन के लिए अगर स्पीकर के पास आया है, उसने कोई ऑब्जेक्शन उठाया है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन इसमें जो इशू था, इसमें जो मेन इशू था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बिल्कुल एग्रीमेंट कर लेती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसको फिर जो है वो पाए तकमील तक पार्लियामेंट में पहुंचाया जाता है एक्ट के थ्रू। लेकिन एक्ट पास होने के बाद सर्टेन जो है वो अगर लीगल लेकुनाज आती हैं, फॉर एग्जांपल एक तो ये है कि ये प्रोविंशियल मैटर है जो रेगुलेशन ऑफ मदरसास, और पार्लियामेंट सिर्फ जो है वो लेजिस्लेशन कर सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, और बाकी जो है वो सूबे उस पर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन और मदरसास वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो उसमें काफी चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन एज फार एज द रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ मदरसास इज कंसर्न, उस पर ब्रॉड पैरामीटर्स में तो मुल्क में जो है वो बिल्कुल कंसेंसस है। तो इनको किसी तरीके से जो है वो रेगुलेट करना चाहिए, वो सिस्टम में आना चाहिए, और उसमें जो है वो उनकी ऑटोनॉमी भी बरकरार रहे और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा कि उनकी जो है वो सिस्टम में। लेकिन बैरिस्टर साहब मसला ये है कि पहली मरतबा एतराज़ किया, टेक्निकली वो स्पीकर के पास भेजा, वापस आ गया, उसके बाद जो एतराज़ात किए गए हैं ऐवान सदर की जानिब से फेटफ का और दीगर इदारों का नाम लेकर कि जी शायद मसले मसाइल हो जाएंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान सबसे पहले, ये बात दुरुस्त है। लेकिन पहले एतराज़ कर लेते, असम्बली में बहस हो जाती, कौमी असम्बली में बहस हो जाती, उस वक्त सबने आंखें क्यों बंद की हुई थी? उस वक्त सिर्फ मौलाना का वोट चाहिए था, इसलिए खामोशी थी? नहीं, क्वेश्चन ये है कि सदर के पास तो बिल तब जाएगा जब पार्लियामेंट पास करेगा ना। सर पास होकर तो आया था, नहीं जाता है सर, पास होकर ही आया था। पहले तो बिल नहीं जाता ना सदर के पास। सदर का प्रोसेस जब शुरू होता है, जब पार्लियामेंट से बिल पास करके वहां जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठे। बिल्कुल, आप सेनेट में थे ना सर, सेनेट से मंजूर हुआ बिल, तो वहां बहस नहीं हुई, तो वहां बहस नहीं हुई, आप लोगों ने देखा नहीं? लेकिन देखें ना, हम जब बिल पास करते हैं तो उसके बाद ही सदर एतराज कर सकते हैं ना। पार्लियामेंट तो पास करती है बिल, उसके बाद सदर का जो रोल आता है, उसके बाद आता है कि पार्लियामेंट ने ये बिल अगर पास किया है तो देखें, उसके बाद अगर सदर भी उस पर साइन, ये बिल भी हो जाए, उसके बाद भी कोर्ट में चैलेंज हो जाता है कि ये पार्लियामेंट को कॉम्पिटेंसी नहीं है। ये तो एक पूरा प्रोसेस है ना, ये नहीं है कि पार्लियामेंट तो कई ऐसे बिल पास करती है जो स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं कोर्ट की तरफ से, या सदर उन पर जो है रिकंसिलिएशन के लिए वापस भेज सकता है। सर इस तरह से नहीं है, नहीं इस तरह से नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अगर आप सेनेट में मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के और पढ़े लिखे माशाल्लाह सारे जय्यद पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, कोई एतराज़ थे बिल के अंदर, उसी वक्त बहस हो जाती, वहाँ मौलाना साहब के लोग भी होते, आप लोग भी होते, बात खत्म हो जाती। अब वहाँ तो चूंकि 26वीं तरमीम थी, सब अच्छा था उस वक्त। देखिए लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है ना वो इस तरह से होता है, ये पूरा जो है वो पैकेज है, एक ऐवान से जाता है, दूसरे ऐवान में जाता है, उसके बाद सदर के पास जाता है, और किसी भी तरह से किसी भी स्टेज पर अगर कोई जो है वो लीगल जो है वो इशू उठाता है तो उसको एड्रेस किया जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिकंसिलिएशन के लिए आ सकता है। अगर पार्लियामेंट ने कई ऐसे बिल्स पास किए हैं जो वापस आए हैं, या उनको कोर्ट्स ने, इवन सदर ने भी साइन कर दिया है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर ये सारा इतना ही आसान है, अंडरस्टैंडिंग कंसर्न जो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, हम देखें हमारे अच्छे तबकात हैं पॉलिटिकली,
اور ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ایم آر ڈی میں بھی رہے ہیں. 3 جنریشن سے ہم سیاست کر رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ جو باٹل نیکس ہیں اس کو حل کریں گے, اور میرے خیال میں یہ کنسنسس سے ہونا چاہیے اور لیگلی طریقے سے ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں ہو جائے گا, اور اس میں پولیٹیکل کنسنسس آگے بڑھے گا. کیونکہ مولانا صاحب تو ناراض ہیں, وہ کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ دیکھیے نا, یہ ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, مولانا صاحب کا تو پولیٹیکل ایجنڈا ہے. اس کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ پارلیمنٹری میجارٹی نہیں ہے, وہ پارلیمنٹری میجارٹی ہے گورنمنٹ اور ہمارے پاس. تو اس کو جو ہے وہ ہم ظاہر ہے مولانا کے بالکل جو ہے وہ تعزیر رہے ہیں. 26 امینڈمنٹ میں مولانا کا بالکل شاندار کردار رہا ہے ہمارے ساتھ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کو دیکھ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. گورنمنٹ بھی مولانا صاحب کا تو سر کردار ہمیشہ شاندار رہا ہے, لیکن اب آپ لوگ تنگ کر رہے ہیں نا مولانا صاحب کو. نہیں, ہم تنگ نہیں کر رہے ہیں, ہم مولانا صاحب کو تنگ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں, وہ اس لیول پر نہیں جائیں گے. ظاہر ہے ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی, ایون میری پولیٹیکل پارٹی کا بھی اگر پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے تھرو لیجسلیشن. تو اس میں ایشوز آتے ہیں, ہمارے بھی کئی ایشوز ہیں, وہ نہیں ہوتے اور بعد میں جو ہے وہ بیک فائر ہو جاتے ہیں. ایسے نہیں ہے, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی یہی چاہتی ہے کہ میری جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ لیجسلیشن میں کیسے تبدیل ہو جائے, اور ہم عوام کو کیا اچیومنٹ دکھائیں کہ جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل فلسفی ہے وہ لیجسلیشن کے ذریعے جو ہے وہ قانون میں تبدیل ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایشوز ہیں اور یہ بخوبی جو ہے وہ سالو ہو جائیں گے. مولانا صاحب کو انگیج کریں گے اور یہ ایشو اگر پیسفلی حل ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہے, اور پاکستان میں جو پیسفل جی ہونا تو اسی طرح چاہیے. قاری عثمان صاحب جو بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب, یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے اجازت چاہ رہا تھا, آپ نے موقع نہیں دیا. میں ایک ہی بات کر کے پھر میں چونکہ مسجد میں وہ نماز کھڑی ہو رہی ہے, میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ دوسری لین پہ ہمارے ساتھ کون شریک ہیں؟ بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی. ہاں ماشاء اللہ. ضمیر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن چونکہ ایک بار جب یہ اس قومی اسمبلی سے کہ اسپیکر نے صدر صاحب کے پاس بھیجا, صدر صاحب نے ایک اعتراض لگوایا تھا, وہ جب واپس آ کے اور اس اعتراض کی تصحیح ہو گئی, چلا گیا. اس کے بعد پھر 13 دن کے بعد آیا, جو جس کی کوئی قانونی حیثیت پر نہیں بنتی ہے. اس میں ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں, بڑے بات کر رہے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو اپنے بڑوں سے آگے نکلوں. بات اس میں ہو رہی ہے, اگر ہماری بات مان لی جاتی ہے تو ہم نے زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیا کریں گے. اگر نہیں مانی جاتی ہے تو میدان ہمارے سامنے, اسے کلا میں کون روک سکتے ہیں, وہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن ہم آخری حد تک جائیں گے کہ آئینی تقاضا پورا کیے جائے. آئینی طور پہ اب یہ ایک بن چکا ہے, اس میں کوئی اور نہیں ہے, تو ہمارے سامنے کورٹ کا راستہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے اگر کوئی ایسی صورت ہوگی تو پھر ہم اور تو یہ آپ میری بات اگر سمجھ گئے, میں کیونکہ اب نماز کا وقت ہے اور جنازہ تیار ہے, تو میں لیکن آپ معذرت کے ساتھ جی آپ سے اجازت دوں گا. بیرسٹر صاحب سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی گئے ہیں کہ اگر جس طرح بیرسٹر صاحب انہوں نے کہا کہ اب 13 دن گزرنے کے بعد بھیجا تو ایکٹ تو بن چکا, پہلی بات. اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے, ورنہ پھر میدان میں ہی بات ہوگی. اور میدان میں مولانا صاحب اگر آئے تو آپ جانتے ہیں تو ہے مولانا صاحب کے پاس, اسلام آباد میں آ کر اگر وہ بیٹھ گئے تو پھر ظاہر ہے حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ تو اگر یہ ایسی چیز ہے تو اگر ٹیکنیکل کوئی لیگل معاملہ ہے تو پھر تو کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور کورٹ سے بھی یہ لے سکتے ہیں کہ یہ بل ہو گیا ہے, تو اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل پروٹیسٹ تو ہر پارٹی کا جو ہے وہ ہے, اور مولانا کے پاس جو ہے وہ بالکل وہ اسٹرینتھ ہے. پولیٹیکل پروٹیسٹ مولانا کا ویسے بھی پیسفل ہوتا ہے, وہ وائلنٹ نہیں ہوتا ہے, اور ہم پولیٹیکل پروٹیسٹ کو کبھی بھی ہم نے اپوزیشن نہیں کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. لیکن یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا, اور ہم پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو پہلے والی جو ہے وہ بیرسٹر صاحب یہ معاملہ حل تو ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے تو مشترکہ اجلاس بھی تو بلایا جائے نا قومی اسمبلی کا. کہاں بلایا گیا اب تک؟ دیکھیے اس میں جو ایشوز ہوں گے اس میں مشترکہ اجلاس اس وجہ سے نہیں بلایا گیا کہ مولانا صاحب کو ابھی آگے چلانا ہے. آپ نے ابھی مولانا صاحب کو ترقی بندی کی بھی چلایا نہیں, ہمیں آگے نہیں چلانا ہے, ہمیں کسی ملک کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے.
ہمیں جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے اور جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا ہے. سر یہ سر یہ بڑا اچھا جملہ ہے آپ کا, نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے نا, اس لیے تو اعتراضات لگے ہیں. نہیں دیکھیے, اعتراضات تو ہر بل پر لگتے ہیں, جو بھی جاتا ہے موسٹ آف دا بلز جو ہے وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں, پھر بھی اعتراضات رکھتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ لا ہو جاتے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا جو منشور ہوتا ہے نا, وہ کیری آؤٹ کر کے اس پر لیجسلیشن کرانا. جتنی لیجسلیشن جو اعتراضات ہیں ویسے صاحب, جو اعتراضات ہیں اس پہ فیٹف کا نام بھی لیا, ظاہر بھی پاکستان چلانا بھی آگے اس وجہ سے وہ جوائنٹ سیشن نہیں ہوا نا, اس وجہ سے جوائنٹ سیشن نہیں ہوا کہ اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے. اس کا جواب تو دیجیے, ایک آزاد خود مختار ملک ہے پاکستان, پھر فیٹف یا IMF یا دیگر اداروں کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں سے پھر ادھر ادھر بات کرتے پھریں. نہیں, ہم اس کو تو دیکھیے نا, فیٹف نے جو پاکستان پر پابندیاں لگائی تھی اس کو تو دیکھنا تو پڑتا ہے نا. بالکل دیکھنا چاہیے. آپ نے انٹرنیشنل سسٹم میں چلنا ہے تو ان کو سب چیزوں کو دیکھنا تو پڑتا ہے, ہمیں سب کو دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان کے مفاد میں ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں, لیکن پاکستان کے مفاد کے لیے تو ان سب چیزوں کو سب سے پہلے پاکستان ہے. یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر بتائیں, آپ غلام ہیں تو مجھے بتائیں, ان کے کہنے پہ آپ نے روک دیا, تو مولانا صاحب قائل تو کریں. ظاہر ہے مولانا صاحب ایجیٹیٹڈ اس وجہ سے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کا مین جو ہے وہ مینیفیسٹو یا مین جو ہے ان کا پلانک جو ہے وہ یہی ہے. اس پر اگر لیجسلیشن ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کی پارٹی کا جو اوپینین ہوگا اس کو وہ کیری آؤٹ کریں گے. لیکن ایز فار ایز اسٹیٹ از کنسرن, ایز فار ایز پریزیڈنٹ اور دا کیبنٹ آر کنسرن اور پارلیمنٹ از کنسرن, وہ تو دیکھیں گے نا فیٹف سے ہم کیسے نکلے ہیں. یہ تو ایشو نہیں ہے کہ ہم بس ان سے ڈائریکشن لے رہے ہیں, لیکن ہمیں تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ واٹ میسج وی آر گیونگ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. ہم تو کمیونٹی میں رہتے ہیں, ورلڈ از اے گلوبل ولیج, تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ غلام ہو گئے. اگر ہم نے جو ہے وہ کوئی کنسیڈریشن دیکھا فیٹف کا یا دوسرے اداروں کا, اگر کنسیڈریشن دیکھا کہ ان کا ویو جو ہے وہ سرٹن لیجسلیشن پر کیا ہوگا, وہ تو ہم کر سکتے ہیں. سر یہ معاملہ ایک طرف تو مولانا نہیں, ہم غلام ہیں سر, ایک طرف تو مولانا صاحب کی بات حکومت ماننے کو تیار نہیں, دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی باتیں بہت ساری ہیں جو نون لیگ والے ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ لوگ ماشاءاللہ پھر بھی حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہیں. آپ کا گورنر کہتا ہے جی 6 مہینے ہو گئے ہمیں تو مریم بیوی فون نہیں اٹھا دیں. آپ کے ظاہر پانی کے مسائل آج تک حل نہیں ہوئے, وہ بہت سارے دیگر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پنجاب اسمبلی کے جو لوگ ہیں آپ کے, وہ سامنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو کام ہی نہیں ہو رہے. سر پھر بھی حکومت کا سہارا آپ بنے ہوئے ہیں, کوئی مجبوری تو ہے آپ کی؟ دیکھیں, ہماری قومی انٹرسٹ کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اس پارلیمنٹ میں 2 پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا وہ سنگل لارجسٹ پارٹیز آپ کہیں کہ مسلم لیگ نواز اور جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو تحریک انصاف کو ہیں یا ان سے ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ ہیں. گورنمنٹ تو وہ بنا سکتے ہیں, ہم تو کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ اگر بننی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں تو نئی مسلم لیگ نواز بنا سکتی ہے, نئی PTI والے لوگ بنا سکتے ہیں. ہم تو سپورٹ کریں گے نا کہ بھائی نیشنل انٹرسٹ میں گورنمنٹ تو بننی ہے نا. اگر ہم نہیں کریں گے تو گورنمنٹ نہیں بنے گی, پھر کیا ہوگا؟ شروع میں تو آپ نے پیشکش کی تھی نا PTI کو, اب اگر PTI والے کہیں گے تو آپ تو ساتھ نہیں آئیں گے. ہم نے پیشکش کی تھی, بالکل, بینگ ڈیموکریٹک پارٹی ہم نے پیشکش کی تھی ان کو. اب نون لیگ اگر آپ کے ساتھ صحیح نہیں چل رہی تو پھر پیشکش قبول کریں گے اب PTI والے کہتے ہیں تو؟ دیکھیے, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ریلیشنز پر اور انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہوتا ہے جو بھی ہوگا. لیکن دیکھیں, پولیٹیکل پروسیس میں ہم نے PTI کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں اتنے ممبرس ہیں, آپ پارلیمنٹ میں سیاست کریں, آپ انگیج ہوں پارلیمنٹ میں کی سیاست میں, آپ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں. بنانا تو آپ کو ہے نا, دوسری پارٹیز کو بنانا تو آپ کو ہے نا. اگر PTI گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ دوسری پارٹیز کو تو ان کو بنانا پڑے گا. نواز نے آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کی پارٹی کے دیگر لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں. اب چونکہ PTI والے چاہتے ہیں مذاکرات ہوں, وہ کہتے ہیں انسان ہو یا فرشتے ہم سب سے مذاکرات کو تیار ہیں, اور بار بار دہرا رہے ہیں اس بات کو, لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کی طرف سے تو ظاہر رپلائی اس طرح نہیں آ رہا نا. دیکھیے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے, وہ کس مصلحت میں مذاکرات کر رہی ہے PTI, وہ ان سے سیریس بھی ہے, ان کو گو ایڈ بھی ہے. بعد میں یہ جو یو ٹرن لیتے ہیں نا, وہ آپ نے بھی دیکھے ہیں یو ٹرن, ان کے دوسرے دن یہ یو ٹرن لیتے ہیں جب ان کا لیڈر نہیں مانتا. سبھی لیتے ہیں نا سر. اس پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہے نا, پہلے ان کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا ٹرسٹ کو. اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ کر پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں. آپ کے پاس اتنی سیٹیں ہیں, آپ تو گورنمنٹ بنا سکتے ہیں دوسری پارٹی سے مل کر. یہ تو مطلب کہ یہ ہے نا کہ آپ پارلیمنٹ کے باہر جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وائلنٹ ہو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو آپ کو تو پارلیمنٹ از اے بیسٹ فورم
آپ وہاں آ جائیں, آپ کوشش کریں, کیونکہ اگر گورنمنٹ آپ کو بنانی ہے تو دوسری پارٹیز کو تو آپ کو بنانا پڑے گا. حکومتی رویے پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جی آ جائیں, بات کرتے ہیں, کمیٹی بنا دی ہم نے, بات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, اور پولیٹیکل لوگوں کا یہ رول ہوا کرتا ہے, کوئی کسی مسئلے کا حل مذاکرات سے نکلتا ہے, لیکن حکومت کا اگر رویہ یہ نہیں ہے کہ مذاکرات کریں, تو آپ جیسے لوگ تو ظاہر ہے ان کو قائل کرنے کی کوشش تو کریں گے. حکومت کو تو ہم ہمیشہ ایمفسائز کرتے ہیں, ہم ہمیشہ ایمفسائز کرتے ہیں حکومت کو کہ ڈائلاگ کا راستہ سیاست میں کبھی نہیں چھوڑا جاتا. آپ نے دیکھا ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کس صورتحال میں 26 امینڈمنٹ کو جو ہے وہ سیل تھرو کیا, پارلیمنٹ سیل تھرو کیا, پولیٹیکل پارٹیز. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز تو آپس میں ڈائلاگ ان کو کرنا چاہیے, پارلیمنٹ تبھی مضبوط ہوتی ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈائلاگ نہیں کرے گی, اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی ڈائلاگ اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز سے, تو یہ آج بھی وہ رانا ثناءاللہ نے یہی کہا نا کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائلاگ کے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں سکتی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا راستہ ہی یہ ہے کہ آپ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کیسے ہوا, اے آر ڈی کیسے بنی, ایم آر ڈی کیسے بنی. یہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو ڈائلاگ کے ذریعے بنتے ہیں نا, یہ الائنسز بھی بنتے ہیں, اس کے طرف لیجسلیشن بھی ہوتی ہے, بعد میں پولیٹیکل پارٹیز مینیفیسٹوز بنتے ہیں, ریفارمز بنتے ہیں, اس طرح سے ہی بنتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز اگر ڈائلاگ کے دروازے بند کر دیں تو میرے خیال میں وہ اس کو تو پالیٹکس میں آنا نہیں چاہیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, آج چونکہ اسمبلی کی آپ نے بات کی ہے, علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں, ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے. اچھا, پروین سندھلا صاحب بھی نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معروف صحافی بھی ہیں. بہت شکریہ پروین سندھلا صاحب آپ کا بھی. علی محمد خان نے کہا کہ جی ہمیں اور کچھ نہیں, ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے, اور جو کچھ بھی ہوا ہمارے پاس ان تمام لوگوں کے شواہد موجود ہیں, جن 12 لاشوں کی وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویڈیوز موجود ہیں, آڈیو موجود ہے, ان کے پاس تصویریں موجود ہیں, سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو رہا. بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو علی محمد خان صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کیا. اب دیکھیں ساری جو تحریک چل رہی تھی, اب وہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے, تمام مطالبات ختم ہو گئے ہیں. اب 12 جو لاشیں ہیں ان کا حساب چاہیے. لیکن وہ جو 12 لاشیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں, جو وہ 12 لاشیں بتا رہے ہیں, لیکن وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں 2 لوگوں کے گھر پہ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جو اس حادثے میں ان کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ان کے گھر پہ جائیں گے, اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو 1 کروڑ روپیہ 1.25 کروڑ روپیہ وہ مطلب وہ دیں گے, معاوضہ دیں گے. اس وقت تک میری اطلاع کے مطابق ایک گھر پر بشرا بی بی گئی ہیں, اور دوسرے گھر پر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور گئے ہیں. تو باقی بتائیں جو 10 لوگ ہیں ان کے گھروں پر ابھی تک وہ کیوں نہیں گئے. اور دیکھیں یہ جو لاشوں والی سیاست ہے نا, ان کو پتا تھا کہ پچھلی دفعہ جب یہ 9 مئی کرنے آئے تھے تو ریاست نے کسی قسم کی نہ پہلے گولی چلائی تھی نہ اب چلانی تھی. یہ بھی انہی کے ذمہ جاتا ہے. جب 12 لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے تو ان 12 لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ دیکھیں نا, وہاں پر تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور عمران خان کو لے کے جائیں گے, اور پھر جب ایسا ہوا تو یہ 12 لاشوں کا جو مقدمہ ہے تو ان کے سر پہ درج ہونا ہے. کیا ان کو حکومت وہاں سے لے کے آئی تھی 12 لوگوں کو, یا ان تمام جو انتشار پھیلانے کے لیے اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے اسلحے سمیت عمران خان کی پارٹی کے لوگ لے کے آئے تھے؟ مقدمہ تو ان پہ درج ہونا چاہیے جن کی گاڑیوں کے حادثے سے, جن کے دیکھیں علی امین گنڈا پور کے جو گن مین تھے ان کی فائرنگ سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, لوگ ان کو جانے سے روک رہے تھے, اور یہ مدعا تو ان پہ ڈالنا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں یہ جو علی محمد خان صاحب ہیں, یہ جب اسمبلی میں آتے ہیں تو یہاں پہ ایک جذباتی سی تقریر کر کے اپنی توجہ جو ہے اب جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان میں اپنی توجہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ خالی تقریروں سے کچھ نہیں ہونا. ان کو چاہیے یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے, مذاکرات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گولی چلی ہی نہیں؟ سر میں دیکھیں, مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ اگر گولی چلی ہو تو اسلام آباد میں اس وقت اگر 2000 بندہ تھا, 3000 تھا, 4000 تھا, یا جتنے بھی لوگ تھے, وہ ہزاروں کی تعداد میں پچھلے 2 دن سے ویڈیوز بن رہی تھی. ٹھیک ہے جی. پھر اسلام آباد کا ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہے, سیف سٹی ہے, ہر کارنر پہ ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. بھائی وہاں پہ اڑوس پڑوس میں جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے, اگر کہا جا رہا ہے تو وہاں پر لیفٹ سائڈ پہ رہائشیں ہیں, رائٹ سائڈ پہ رہائشیں ہیں, اور سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات میں لائٹیں بند کی, اس کے بعد فائرنگ ہوئی. حامد میر صاحب, مطیع اللہ جان اور دیگر لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی موجود تھے اور گولیاں تو چل رہی تھیں اور زخمی بھی ہمارے سامنے ہوئے لوگ. سر انتہائی بےہودہ لوگ ہیں جن لوگوں کے آپ نے نام لیا ہے, ملک دشمن لوگ ہیں. وہ ہوں گے صحافی کسی بڑے چینل کے, لیکن انتہائی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک دشمن ہے تو پھر حکومت کارروائی کرے. سر میری بات سنیں نا, یہ نہ کر کسی کو ملک دشمن کا نہیں, سرٹیفکیٹ آپ نہ دیں کسی کو بھی.
سر میں اس لیے حب دے رہا ہوں الوطنی کا سرٹیفکیٹ سر کوئی نہیں دے سکتا. دیکھیں نا، آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ حب الوطن آدمی ہیں، میں بھی ہوں، وہ بھی. سر بات سن لینا، ارے سن لینا سر، اب آپ نے بلایا تو سن تو لینا. یہ بےہودہ لوگ سارا دن بیٹھ کے دوسروں کو سرٹیفکیٹ دیں لیکن ان کو کوئی نہ دے. کمال وہ اگر دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. نہیں ایسے نہ کریں نا، یہ بےہودہ لوگ سارا دن پرویز صاحب وہ اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، اور ہم کریں گے تو یہ بھی غلط ہوگا. کو دیتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. کمال ہو گیا یار، یہ سارا دن یہ کام کرتے ہیں. آپ لوگوں کے دفتر میں گھس جاتے ہیں. سر اگر وہ غلط لوگ ہیں، چلیں آپ اس کا جواب دے دیں. وہ اگر غلط لوگ ہیں، سن تو لیں پرویز صاحب، اگر وہ غلط لوگ ہیں تو روزانہ وزیر دفاع بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں پروگرام میں، حامد میر صاحب کے، آپ کے سارے لوگ وہاں جاتے ہیں. غلط لوگ ہیں تو کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ بائیک آؤٹ کریں ان کا. سر بول جو جاتے ہیں وہ ان سے سوال کریں. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں اپنا جواب دوں گا یا کسی سر آپ بھی تو اسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا سر، کم میں از بتا رہا کم ہوں پارٹی میں تو ایک موقع اپنائیں. دوسرے کا جواب دے گا. بات سنیں میرا، دیکھیں یہ جو ملک ہوتے ہیں نا، ملک ہوتے ہیں، یہ ملک ایسے نہیں چلتے جیسے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک افغانستان کی طرز پر یا پھر ابھی جو شام میں ہوا اس طرز پر کچھ مسلح جتھے اسلام آباد میں آئیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے سو کالڈ کچھ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بڑے چینلوں پہ بیٹھ کر قبضہ کروا دیں. اور بھائی اس ملک میں ایک انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات کے ذریعے پاکستان میں ایک حکومت آئی ہے. اس حکومت نے 2/3 اکثریت ثابت کر کے وہاں پر ایک بل پاس کیے ہیں. باقاعدہ طور پر ایک نظام چل رہا ہے، لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے وہاں پہ کچھ لوگوں کو جتھوں کو لے کر آئیں اور یہاں پر بیٹھے جس طرح پاس کیا اس کی کلی تو کھول دی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا بی بی سی کو انٹرویو میں، مولانا صاحب ہمارا ساتھ نہ بھی دیتے تو ہم ووٹ تو پورے کر ہی لیتے. سر ہو جاتے نا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہاں سے ہو جاتے؟ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب کس طرح ہوتے؟ اچھا چلے آپ بات کھولیں نا ذرا پورا اس کو. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب عمران خان صاحب نے 38 حاصل پسندو صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، حاصل پسندو صاحب دنیا میں رہے، 38 لوگ تھے حکومت کے اور اپوزیشن کے 58 لوگ تھے. بالکل ووٹ 58 کن کے نکلے تھے. بالکل اسی طرح آج بھی ہوا ہے. مان لیں اس بات کو، اگر وہ اس کا مطلب جس طرح اس وقت ہوا تھا آج بھی ایسے ہی ہوا ہے. نہیں اگر وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا اور جمہوریت کے طریقے سے جو لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے ان میں سے کوئی فلور کراسنگ نہیں ہے. مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگوں نے ووٹ دیا تحریک؟ وہ کلیم کرتے ہیں کہ 2 ووٹ تھے ان کے. تو ان کے نہیں ہے ووٹ 2، ان کے 2 ووٹ کہاں سے آ گئے؟ وہ کلیم کرتے ہیں. آپ مجھے نام بتائیں 2 لوگوں کے، آپ مجھے نام بتائیں جن 2 لوگوں نے ووٹ دیے تحریک انصاف کے. اور بلاول صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بھی غلط ہے. سر آپ مجھے بتائیں. نہیں آپ واپس آئیں اس پوائنٹ پہ. آپ مجھے نہیں، میں اسی پوائنٹ پہ ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، اسی پوائنٹ پہ ہوں. انہوں نے ان کا کلیم تھا کہ جی ہمارے کوئی 2 لوگ تھے اور زین قریشی صاحب دیگر لوگوں کو بھی رکھا ہوا تھا سائڈ میں. میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھ لینا کن لوگوں نے ووٹ دیے تھے. دیکھیں آپ ایسے نہ کریں کہ تحریک انصاف کے 2 لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، وہ مینگل صاحب کے لوگوں نے تو ووٹ دیے تھے نا سر. نہیں مینگل صاحب والے لوگوں نے تو سر بتا دیا نا کس طرح ووٹ دیے، پھر وہ مان لیں. پھر آپ سر میں کس طرح مان لوں؟ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ لوگوں نے ووٹ دیا اور انہوں نے لاء کے مطابق اپنی سیٹیں چھوڑ دی. دباؤ میں تو پھر ظاہر یہی ہوتا ہے الیکشن لڑیں گے. اگر کوئی اپنے ووٹ دے رہا ہے اور 2 لوگ جا رہے ہیں تو انہوں نے جا کے دوبارہ الیکشن لڑ لی ہے. لیکن کیا اس سے پہلے یہ سب کچھ جو اس ملک میں ہوا ہے یہ بالکل صحیح ایسا ہوا ہے اس ملک میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو نہیں ہونا چاہیے کم از کم. تو نہیں ہو رہا نا، کیسے ہو رہا ہے؟ اگر ہوتا تو پھر آدھی تحریک انصاف ووٹ دیتی، لیکن ووٹ تو نہیں دیا یا نہ ووٹ لیا ہے. تو یہ مینگل صاحب کے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ تو آپ کے علم میں ہوگا. جی دوبارہ فرمائیے گا. مینگل صاحب کے لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ تو علم میں ہوگا نا آپ کے؟ جی میرے علم میں ہے. مینگل صاحب کے لوگوں نے ووٹ دیا، ووٹ دینے کے بعد انہوں نے اپنی ڈی سیٹ ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، بات ختم ہوگی نا. اگر وہاں پہ کوئی ایسا دباؤ یا ایسی کوئی چیز ہوتی، اگر 2 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو اس باقی آپ کی اصل کلیم تو تحریک انصاف کر رہی تھی نا. پرویز صاحب جی ہمارے 50 لوگ اغوا ہو گئے ہیں، ہمارے 50 لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے، ان کے بچوں کو اغوا کیا ہوا ہے، ان کی بیویوں کو اغوا کیا ہوا ہے، ہمارے ڈیروں کو آگ لگا دی ہے. وہ تو کسی جگہ پہ نہیں ہوا نا میرے بھائی. جو جھوٹ چل رہا تھا، جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا، وہ ایسا کچھ تو نہیں ہوا نا میرے بھائی. اگر ہوا تو بتا دیں. اور اگر مینگل صاحب کے جوڈیشل بچے اغوا ہوئے، آپ دونوں سر ایک سوال پرویز صاحب آپ سے بھی اور بیرسٹر زمین گھمرو صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ، ان سے بھی دونوں سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ بات بار بار کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، چونکہ ان کا نمائندہ ہمارے ساتھ نہیں اس لیے آپ ہی سے سوال پوچھ رہا ہوں ان کی جانب سے، کہ وہ کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر پہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ قباحت کیا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ بھائی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہر کیس میں تھوڑی بنتا ہے. یہ تو سر یہ 2 کیس کو آپ مطلب ہلکا لے رہے ہیں. دیکھیے 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان پر جو ہے وہ کیسز رجسٹرڈ ہیں اور اس میں پراسیکیوشن چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. اگر ان کو ریلیف لینا ہے تو اچھا جوڈیشل کمیشن کیا کر لے گا؟ جوڈیشل کمیشن بھی فائنڈنگز دے دے گا نا کہ اس طرح سے ہوا ہے.
لیکن وہ ایف آئی آر وغیرہ تو ختم نہیں کرے گا. جوڈیشل کمیشن جو بھی پہلے بنی ہے انہوں نے کیا کیا تھا, فائنڈنگ تو آ جائیں گی میرے نا, خیال میں کم از کم وہ مطمئن ہوں گے. جوڈیشل کمیشن کا اتنا جو ہے وہ ایمبٹی نہیں ہوتا. یہ جو ہے وہ قانونی ایشو ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی آر کوئی داخل ہو گئی ہے تو اس کو آپ قانونی طریقے سے جو ہے ایڈریس کریں. اور ان کا سپریم کورٹ میں وہ بھی چل رہا ہے, ملٹری ٹرائلز وہ ہونے چاہیے کہ سویلینز کے وہاں نہیں ہونے چاہیے, وہ بھی کیس جو ہے وہ. اور اس کے بعد اس کے علاوہ میں پہلے تو یہ کلیئر کروں گا کہ یار سندیلا صاحب جو ہے وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے, میرے بھائی ہیں, لیکن وہ حامد میر اور متی اللہ جان وہ ریسپیکٹڈ صحافی ہیں, ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین کر سکتے ہیں, ان کو بالکل کر سکتے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ ہمیں سر وہ دیکھیں نا, اتنے بڑے صحافی ہیں تو اپنے پروگرام میں وہ ویڈیو چلا دیں جس میں فائرنگ ہوئی, وہ آوازیں سنا دیں, ہمیں اپنے ہی پروگرام میں سنا دیں نا. غلط بیانی کر رہے ہیں اور فیک نیوز کا وہ پرچار کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک. میرا عرض یہ ہے کہ اگر وہ بڑے صحافی ہیں تو بڑے صحافی جو ہے وہ بیٹھ کے جو بھی جھوٹ بولے اور مجھے آپ کو سننا پڑے گا. نہیں مطلب یہ ہے نہیں, آپ اور میں نہ سنیں, جو لیکن سن رہے ہیں ان کو سننے دیں نا. یہ جو لیکن بھائی آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ غلط سننے کو کر رہے ہیں. سر اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے ہیں نا. پرویز صاحب اب آپ ریکمینڈ کریں گے فلاں کو سن لیں فلاں کو نہ سنیں. بھائی میں کروں گا سر آزادی ہونی چاہیے نا, لیکن آزادی ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے. آپ کر دیں ریکمینڈ کر دیں بالکل, لیکن آزادی بھی تو ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ تو اپنی مرضی مجھ پہ نہیں تھوپ سکتے نا, جو آپ بالکل 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 ایسا ہی ہے. میں آپ کی مرضی اپنے پر نہیں تھوپ سکتا, میری مرضی آپ اپنے پر نہیں تھوپ سکتے. بالکل بالکل میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی پارٹی کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ بائیک آؤٹ کریں. نہیں ہم تو نہیں. اچھا ان کا لائن کا کوئی مسئلہ ہے. پرویز صاحب ایک اور خبر میرے سامنے ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کی رائے ضرور لوں کہ پنجاب اسمبلی ارکان کی تنخواہوں میں 5 سے 10 گنا اضافہ ہوا ہے, اور پہلے ایک ایم پی کی تنخواہ 76,000 تھی, بڑھ کر 4 لاکھ ہو گئی ہے. ایک غریب ملک ہے جہاں قرضہ بھی ہمیں دینا ہے, آئی ایم ایف کا بھی اور دیگر بڑے اداروں کا, وہاں اتنی تنخواہیں. اچھا جی چلیں جی, آواز شاید چلیں جی. میرے موضوع مہمانوں کا ضمیر گھمرو صاحب, پرویز سندیلا صاحب, قاری عثمان صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین تھا ہمارا آج کا پروگرام. میں نے کوشش کی, بل مدارس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ بھی موقف رکھا آپ کے سامنے. پاکستان پیپلز پارٹی پر چونکہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا نام آتا ہے جی, انہوں نے دستخط نہیں کیے, تو اس پہ حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا. لیکن یہ جو لاسٹ خبر تھی جس میں مجھے بات کرنی تھی, پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں میں 5 سے 10 گنا اضافہ اچانک کر دیا گیا ہے. ایک غریب ملک میں جہاں ایک ایم پی کی تنخواہ پنجاب اسمبلی کے 76,000 تھی, اب اس کی تنخواہ 4 لاکھ ہوگی اس بل کی منظوری کے بعد, اور یہ بل منظور ہو چکا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, معیشت کے حالات اچھے نہیں ہیں, غریبوں کو تو بات ہی ختم کر دینا. ایک عام آدمی کی تنخواہ سندھ میں 37,500 مقرر کی گئی ہے, کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ اس طرح پنجاب میں اگر تنخواہ 37,000 مقرر کی گئی ہے, کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ اس کا گزارا اس 37,000 میں ہوتا بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کی سوچ فکر نہیں ہے. جو 97% غریب طبقہ ہے, اپنی تنخواہ 76,000 سے, حالانکہ جو ایم پی ایم این اے بنتے ہیں ان کے اپنے حالات ہم سب جانتے ہیں, کوئی ان کو غریبوں میں شامل نہیں کر سکتے آپ, لیکن وہ 76,000 سے ایک دم اٹھا کر ان کی تنخواہ 4 لاکھ کر دی گئی ہے. ایک غریب ملک میں ظاہر پھر غریب بھی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. مولانا کے